شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنجسورہ، صفحہ 167 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں لکھتے ہیں: اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ نبی اکرم نور مجسم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی، اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا، اور اس کے جسم کو اللہ عز و جل دوزخ پر حرام فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں درود پاک پڑھاتا ہوں، آپ پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے، آپ کی شفاعت سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ مدنی پنجسورہ کے صفحہ نمبر 167 پر یہ درود پاک لکھا ہوا ہے۔ دوزخ حرام ہوگی، جنت مقام ہوگا، گر دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان صحابیات کا سلسلہ ہے۔ اس میں اولاً ہم نے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک سیرت کے متعلق سنا، پھر بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک اور آپ کے اقوال مبارک سنے، حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک بھی سننے سنانے کی سعادت حاصل کی۔ آج انشاءاللہ عز و جل ام المؤمنین حضرت سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک کے متعلق ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے ہم پہلے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ کی جائے تو ثواب نہیں ملتا، اور اچھی نیتیں جس قدر زیادہ کی جائیں اسی قدر ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ثواب پانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اول تا آخر بیٹھ کر سننے کی نیت کر لیجئے، دوزانوں بیٹھ کر سننے کی نیت کر لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کہ علم کو لکھ کر قائد کر لو. اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی نیت سے اہم مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین بھی لکھیں، اور مختلف اجتماعات جو اسلامی بہنوں کے لیے منعقد کیے گئے ہیں اور اس میں باپردہ اسلامی بہنیں موجود ہیں، اگر ان کے پاس بھی لکھنے کا انتظام ہے تو وہ بھی اہم مدنی پھول لکھیں، کہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ لکھا کام آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام کو سن کر عز و جل کہنے کی نیت کیجیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام آئے تو درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صحابی کا تذکرہ تو رضی اللہ تعالی عنہ، صحابیہ کا ذکر آیا تو رضی اللہ تعالی عنہا، کسی بزرگ کا ذکر آیا تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے کی نیت کیجیے. جو نیکی کی دعوت دی جائے گی عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت کیجیے. میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو مجھے عنایت ہوگا، میں اسے اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خاص میں، بارگاہ رسالت میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتا ہوں، بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کو ہدیہ کرتا ہوں. صحابہ، تابعین، امہات المؤمنین، خلفائے راشدین، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے شیخ طریقت کو پیش کرتا ہوں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ. آپ کے والدین، آپ کی اولاد کو ایصال کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 862 صفحات پر مشتمل کتاب ہے سیرت مصطفیٰ. بہت پیاری کتاب ہے، ہر اسلامی بھائی کے لیے مفید، ہر اسلامی بہن کے لیے مفید. اس کتاب میں صفحہ نمبر 655 پر شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی تحریر فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چلتے ہوئے ان کی جانب تشریف لائے اور ان کی گردن پر اپنا مقدس پاؤں رکھ دیا. جب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس خواب کو اپنے شوہر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا، اگر تیرا خواب سچا ہے تو میں یقیناً عن قریب ہی مر جاؤں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے نکاح فرمائیں گے. اس کے بعد دوسری رات میں حضرت سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ خواب دیکھا کہ ایک چاند ٹوٹ کر ان کے سینے پر گرا ہے. صبح کو انہوں نے اس خواب کا بھی اپنے شوہر سے ذکر کیا تو ان کے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ نے چونک کر کہا کہ اگر یہ تیرا خواب سچا ہے تو میں اب بہت جلد انتقال کر جاؤں گا اور تم میرے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرو گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اسی دن حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے اور چند دنوں کے بعد وفات پا گئے. اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہمارے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت سیداتنا خدیجہ الکبریٰ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے بہت زیادہ مغموم اور اداس رہا کرتے تھے. یہ دیکھ کر
حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں درخواست پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما لیں تاکہ آپ کا کاشان اقدس آباد ہو جائے، ایک وفادار اور خدمت گزار بیوی کی صحبت اور رفاقت سے آپ کا غم مٹ جائے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مخلصانہ مشورے کو قبول فرمایا، چنانچہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے والد سے بات کی اور نسبت طے کرا دی، نکاح ہو گیا، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین کے زمرے میں داخل ہو گئی، اور زندگی بھر شافع امم، شہنشاہ امم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے شرف سے سرفراز رہیں، اور انتہائی والہانہ عقیدت، الفت و محبت کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفادار اور خدمت گزار رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پردے میں رہ کر سننے والی محترم اسلامی بہنوں، اللہ الرحمن عز و جل حضرت سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا پر کس قدر مہربان ہے کہ دولت ایمان سے مالا مال کیا، پہلے شوہر کو قبول اسلام کی توفیق بخشی، اور جب پہلے شوہر انتقال کر گئے تو انہیں فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دے کر ام المؤمنین کے شرف سے سرفراز کر دیا، اور اس خوشخبری کو بذریعہ خواب انہیں پہلے بتایا گیا۔ یاد رہے، اچھے خواب نظر آنا یہ بھی اچھی بات ہے، اور اچھے خواب یہ بھی بشارت ہوتے ہیں۔ فیضان سنت اس کے اندر 4 ابواب ہیں، 4 چیپٹر ہیں، اور ایک چیپٹر جو ہے فیضان بسم اللہ، اس میں امیر اہل سنت نے خواب کے تعلق سے بہت پیارے پیارے مدنی پھول لکھے۔ چنانچہ طبرانی المعجم الکبیر حدیث نمبر 3051، حضور مفیض النور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبوت گئی، اب میرے بعد نبوت نہ ہوگی مگر بشارتیں۔ وہ کیا ہیں؟ نیک خواب، اچھے خواب، کہ آدمی خود دیکھے یا اس کے لیے دیکھی جائے۔ تو اچھے خواب نظر آنا اچھی بات ہے، یہ خود دیکھے یا کوئی اس کے لیے دیکھے۔ اچھا، اگر کوئی نادان اپنی ویلیو بنانے کے لیے، اپنی نیکی کا سکہ جمانے کے لیے کوئی جھوٹا خواب بتا دے، مجھے فلاں کی زیارت ہوئی، مجھے فلاں بزرگ کی زیارت ہوئی، میں نے خواب میں یہ منظر دیکھا، میں نے مکہ دیکھا، میں نے مدینہ دیکھا، ایسے جھوٹ کہہ دے، تو یاد رکھیں یہ سخت گناہ کی بات ہے، اور اس میں جہنم کے عذاب کی حقداری ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 7042، اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان، جو جھوٹا خواب بیان کرے اس سے بروز قیامت جو کے 2 دانوں میں گانٹھ لگانے کی تکلیف دی جائے گی، اور وہ ہرگز گانٹھ نہیں لگا پائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، ایک شخص ایسا کلام کرتا ہے جس میں وہ غور و فکر نہیں کرتا، حالانکہ یہ گفتگو جھوٹ، غیبت، عیب جوئی، امن گھڑت خواب وغیرہ حرام پر مبنی ہوتی ہے، تو وہ اس بات کے سبب جہنم میں اس مقدار سے بھی زیادہ گرے گا جس قدر مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر 6477۔ اب کسی نے خواب سنایا
اب وہ اس پر کیا اس کو ہم قسم دیں کہ تو نے جو کہا وہ سچ کہا؟ تو جب وہ جھوٹا خواب سنا سکتا ہے تو جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے. تو کیا کریں؟ اب کسی کو وسوسہ آئے گا کہ یہی مناسب ہے کہ لوگوں میں بیان کرنے کے بجائے خواب کو صیغہ راز میں رکھا جائے، بتایا نہ جائے. اس وسوسے کا علاج امیر اہل سنت نے لکھا ہے. آپ لکھتے ہیں کیا مناسب ہے اور کیا مناسب نہیں، اس کو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے. اچھے خواب بیان کرنے سے شریعت نے منع نہیں فرمایا تو ہم کون ہیں روکنے والے؟ قرآن کریم، حدیث مبارکہ اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی کتابوں میں خوابوں کا بکثرت تذکرہ ہے. حضرت سیدنا امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسالہ قشیریہ میں رؤی القوم نامی باب میں صفحہ 368 تا 377 پر اولیاء کرام کے 66 خواب نقل کیے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علی رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم کی 4 جلد کے صفحہ نمبر 540 تا 543 پر منامات المشائخ نامی باب میں 49 خواب نقل کیے. نیز حیات اعلی حضرت کے صفحہ نمبر 412 تا 432 پر اعلی حضرت کے 14 خواب خود آپ ہی کی زبانی مروی ہیں. اور خواب یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور بلکہ خوابوں کا ذکر یاد رکھیں قرآن پاک میں بھی ہے. جی ہاں، کہاں کہاں ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. قرآن پاک میں 6 سچے خوابوں کا ذکر ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63 عنایت فرمائے ہیں، اس کے اندر کنز الایمان کے ترجمہ اعلی حضرت کے ساتھ اور تفسیر خزائن العرفان کے ساتھ 3 آیات ڈیلی روزانہ پڑھنے کی ترغیب ہے. تو قرآن پاک اگر ہم پڑھتے ہوتے تو بہت ساری معلومات مل جاتی، یہ بھی پتہ چل جاتا کہ خوابوں کی کیا حقیقت ہوتی ہے. بہرحال قرآن پاک میں 6 سچے خوابوں کا ذکر ہے. 4 خواب جو ہیں یہ سورہ یوسف میں ہیں. ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا جس میں 11 ستاروں، سورج، چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، یہ سورہ یوسف کی 4 آیت میں مذکور ہے. 2 خواب قید خانے میں 2 قیدیوں نے دیکھے جو یوسف علیہ السلام کو انہوں نے سنائے. ایک نے کہا میں خواب میں شراب یعنی انگور نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جس کو پرند کھا رہے ہیں. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 میں. اور ایک خواب مصر کے بادشاہ نے دیکھا تھا کہ 7 فربا یعنی موٹی گائیں 7 لاغر یعنی پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے بھرے خوشے ہیں اور 7 سوکھے ہوئے خوشے ہیں. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 میں ہے. ایک خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن پاک میں مذکور ہے، سورہ صافات میں آیت نمبر 102، کہ آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. اور 6 سچا خواب قرآن پاک میں جو مذکور ہے وہ ہے ہمارے آقا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کہ آپ نے خواب دیکھا کہ مسلمان امن کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے. سورہ فتح کی آیت نمبر 27. تو خوابوں کا تو قرآن میں ذکر ہے، اور احادیث صحیحہ سے ثابت حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے یعنی خواب کو امر عظیم جانتے اور اس کے سننے، پوچھنے، بتانے، بیان کرنے میں نہایت درجے کا اہتمام فرماتے. صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت
سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز صبح پڑھ کر حاضرین سے دریافت فرماتے، آج کی شب کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ جس کسی نے دیکھا ہوتا تو عرض کر دیتا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعبیر فرماتے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 1386۔ سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ احمد و بخاری و ترمذی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پیارا معلوم ہو، اچھا معلوم ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائے، اللہ کا شکر ادا کرے اور لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی دعوت اسلامی والے خواب بہت بیان کرتے ہیں، اپنے پیر صاحب کی فلاں کرامت بیان کر رہے ہیں، فلاں خواب بیان کر رہے ہیں، فلاں بشارت بیان کر رہے ہیں، اور ان کو مدینہ نظر آتا ہے بس خواب میں۔ تو جو مدینہ سارا دن کرے گا اس کو خواب میں بھی مدینہ نظر آئے گا۔ تو اچھے خواب بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ابھی آپ نے سنا کہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائے، اچھا خواب دیکھے اور لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ یہ حدیث پاک ہے مسند امام احمد، حدیث نمبر ہے 6223۔ تو بہرحال دعوت اسلامی والے جو ہیں ان کی یہ تنظیمی تربیت کی جاتی ہے کہ اگر خود وہ خواب دیکھیں تو اپنے اس پر بیان نہ کریں، ورنہ پھر وہ خود پسندی سے ریاکاری سے بچنا مشکل ہوگا، اور کسی کا خواب بیان کریں تو وہ بھی نام لے کر بیان نہ کریں۔ ہاں، مدنی بہاریں دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، ان کو جو بھی بشارت ہے، جو بھی خواب ہے وہ لکھ کر بھیج دیں، پھر وہ جو چاہیں اس کی ترکیب کر لیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر ایک کو اپنا خواب نہیں بتانا چاہیے۔ جو ہمدرد ہے، خیر خواہ ہے، اس کے سامنے ہی اپنا خواب بیان کرنا چاہیے۔ لیکن خواب کی تعبیر بتانا یہ ایک علم ہے، ہر عالم بھی خواب کی تعبیر بتانے کا اہل نہیں ہے۔ 152 رحمت بھری حکایات، یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس میں بزرگان دین کے رحمت بھرے خواب لکھے ہوئے ہیں، بہت سارے، یہ پڑھیے۔ اور شروع میں خواب کے تعلق سے بہت علمی مدنی پھول موجود ہیں۔ کاش ہمیں بھی ایسا کوئی خواب نظر آ جائے کہ جس میں ہمیں اللہ کے محبوب کی زیارت ہو جائے۔ ایک کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، کاش۔ اور امیر علیہ سنت نے دعا کی، ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں وسائل بخشش اپنے نعتیہ کلام میں، نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ، اللہ نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ، عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب، عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب، آمین۔ آقا پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہیں، آپ کی شان و عظمت و تعظیم و توقیر کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، اور مدنی پنسورہ میں بہت سارے درود لکھے ہوئے ہیں زیارت رسول کے لیے، وہ کرتے رہیں، بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ کے محبوب ہماری تاریک راتوں کو اپنے نوری جلووں سے جگمگا ہی دیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا
قریشیہ عامریہ ہیں، اور ان کا نسب شریف اور آگے چل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب شریف سے مل جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ہے ام الاسود، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلامی بہنوں کو نام لے کر نہیں بلکہ کنیت کی ترکیب ہوتی ہے، یہ سنت ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔ خلفائے راشدین کی بھی کنیتیں ہیں۔ غوث اعظم کی کنیت کیا ہے؟ ابو محمد۔ اور ہمارے امیر اہل سنت کی کنیت کیا ہے؟ ابو بلال۔ تو کنیت رکھنا سنت ہے۔ تو اسلامی بہنیں جو شادی شدہ ہیں اور بچوں والی ہیں تو بچوں کی نسبت سے، اور اگر شادی نہیں ہوئی تو پھر والد کی نسبت سے بنت خلیل، بنت جمیل، ٹھیک ہے، اور ورنہ بچوں کی نسبت سے، تو بہرحال کنیت رکھنا سنت ہے۔ حضرت سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ہے ام الاسود، اور آپ نے شروع اسلام میں ہی مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ کا پہلا نکاح ہوا تھا آپ کے چچا زاد سکران بن عمرو بن عبد شمس رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ بھی آغاز میں ہی دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے تھے، اور ایک شہزادہ عبد الرحمن ان سے ہوا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ طویل القامت تھیں، فربا اور جسیم تھیں۔ طبقات الکبریٰ میں ہے کہ ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین حبیبہ حبیب خدا حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن ہم ازواج نبی بارگاہ رسالت میں حاضر تھیں۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے سب سے پہلے آپ کی طرف کون روانہ ہوگا؟ یعنی جب آپ وصال فرمائیں گے تو آپ کی ازواج پاک میں سب سے پہلے کون وفات پائے گا، کون آپ سے پہلے ملے گا؟ غیب جاننے والے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں وہ۔ حضرت سیداتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہم ازواج نبی اپنے ہاتھ ناپتی، ہم سائز ناپتی تھیں کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ لمبا پاتی۔ لیکن جب ام المؤمنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے سب سے پہلے وفات پائیں تو ہم نے جانا، ہمیں پتا چلا کہ لمبے ہاتھ سے مراد کیا تھی؟ سخاوت۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جو سخاوت زیادہ کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ کی ازواج میں سے سب سے پہلے آپ کے وصال فرمانے کے بعد آپ سے کون ملے گا؟ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ یہ جانتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج علم غیب جانتے ہیں، غیب کی خبریں دیتے ہیں، جبھی تو پوچھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جواب مرحمت فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موت و حیات کا غیبی علم رکھتے ہیں۔ بہار شریعت زیارت کر لیجئے، مدنی چینل کے ناظرین دیکھ لیں، مکتبۃ المدینہ نے بڑی شان کے ساتھ اسے شائع کیا ہے، تصحیح کے ساتھ، تخریج کے ساتھ،
اس ترکیب سے شاید بہار شریعت کسی نے پہلے شائع نے کی ہوگی، جیسے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی الحمدللہ۔ اس کے جلد 1 حصہ 1 صفحہ نمبر 41 اور مزید آگے بھی ہے، عقائد کا بیان ہے یہ، عقائد متعلقہ نبوت، عقیدہ 21۔ اللہ عز و جل نے انبیاء علیہم السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے، مگر یہ علم غیب کا ان کو ہے، اللہ عز و جل کے دیے سے ہے، لہذا ان کا علم عطائی ہوا، اور علم عطائی اللہ عز و جل کے لیے محال ہے کہ اس کی کوئی صفت کوئی کمال کسی کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا، بلکہ ذاتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں کہ جنت و نار و حشر و نشر و عذاب و ثواب غیب نہیں تو اور کیا ہیں؟ ان کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ باتیں ارشاد فرمائیں جن تک عقل و حواس کی رسائی نہیں، اور اسی کا نام غیب ہے۔ اولیاء کو علم غیب عطائی ہوتا ہے مگر بواسطہ انبیاء کے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، سنا آپ نے، سمجھا کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غیوب عطا فرمائے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے وہ ذاتی ہے، اور زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی، صرف ہمارے نبی نہیں بلکہ ہر نبی، ہمارے نبی کے علم کی تو بات ہی کیا ہے، سارے نبیوں سے بڑھ کر علم اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عنایت فرمایا۔ تو زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے، اور نبیوں کے وسیلے سے اولیاء کو بھی علم غیب اللہ تعالی عطا فرماتا ہے، اور نبی آتے ہی غیب کی خبریں دینے کے لیے۔ جنت کیا ہے؟ غیب تو ہے۔ جہنم کیا ہے؟ غیب تو ہے۔ حشر کیا ہے؟ غیب تو ہے۔ نشر کیا ہے؟ غیب تو ہے۔ عذاب و ثواب غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ تو نبی یہ خبریں دینے کے لیے آتے ہیں، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں غیب کی خبر کہ آپ کے بعد، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج نبی میں سب سے پہلے آپ سے کون ملیں گی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے ہیں جس کا ہاتھ لمبا ہے۔